فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس کتاب کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 174۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ویسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور یہ ہیں وہ ایام جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور اس طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہیں، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر لیا جائے، کیونکہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ نیز اللہ ایمان والوں کو چھانٹنا اور کافروں کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ تشریحی کلمات: کرہن، خوف، راحہ، کسی خارجی اثر سے لگنے والا زخم۔ نداول، دال واو لام، داولا گردش دینا۔ یمحص، میم ہا صاد، محص، کسی چیز کو کھوٹ اور عیب سے پاک کرنا۔ تفسیری آیات: این یمسسکم کرہن، مسلمانوں کی اذہان سے احساس شکست کو دور کرنے اور انہیں حوصلہ دینے کا نہایت مناسب طریقہ اس دشمن کے کردار کو سامنے رکھنا ہے جس کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑے۔ ہیر سے یہ میم تے، ہزیمت اٹھانی پڑی ہو۔ چنانچہ آیت میں یہی فرمایا، یہاں تمہیں عہد کی شکست سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگرچہ عہد میں تمہیں زخم لگے ہیں لیکن اس سے پہلے تمہارے دشمن کو بھی ایسے ہی زخم لگ چکے ہیں۔ جب وہ ہمت ہارے بغیر دوبارہ تمہارے مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں تو تمہیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ فلسفہ فتح و شکست کو سمجھنے کے لیے درجہ ذیل نکات قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، سنت الہی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ حالات کبھی ایک طرح کے نہیں رہتے، یہ ایام گردش میں رہتے ہیں۔ آج اگر مشرکین کو تم پر وقتی غلبہ حاصل ہوا ہے تو یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ فتح و شکست، دکھ اور سوکھ، تکلیف اور آسودگی، خوشی اور غمی دائمی نہیں، بلکہ یہ سب وقتی اور زوال پذیر ہیں۔ صفحہ نمبر 175۔ کیونکہ نظام کائنات ان سب پر حاکم ہے، یہ تمام چیزیں قانون الہی کے تابع، اور سنت الہی یہ ہے کہ فتح و شکست علل و اسباب کے ساتھ مربوط ہو۔ سابقہ آیت میں قرآن نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ ان علل و اسباب میں سے اہم سبب ایمان ہے، جس کے نتیجے میں صبر اور تقوی وجود میں آتے ہیں اور غلبہ و اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا بددلی اور حزن و ملال کے بجائے اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرو، ثابت قدم رہو اور عزم اور ارادے میں پختگی پیدا کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کفار کے مقابلے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو۔ چنانچہ جنگ عہد میں پہلے تو مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور مشرکین کا علم تک
सरनगू हो गया, जिसे उठाने के लिए जब कोई मर्द जुर्रत ना कर सका तो एक औरत ने उठाया। बाद में जब मुसलमानों ने मारी दुनिया की तमाम हुक्म रसूल की खिलाफ वर्जी की तो इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरे लफ्जों में कुरान एक अहम नुक्ते की तरफ मुसलमानों की तवज्जो मबजूर करा रहा है कि जंग बद्र की फतह और नुसरत से ये ना समझो कि चूंकि हम हक पर हैं लिहाजा कानून व इल्ल व असबाब से हटकर हमेशा फतह और नुसरत हमें हासिल होती रहेगी। हर कदम पर हमारे लिए मौजज़ा रोनुमा होगा और कानून फितरत की दफात हम पर लागू नहीं होंगी। जैसा कि आज के मुसलमान भी अक्सर यही सवाल उठाते हैं कि हम हक पर होने के बावजूद बहुत सी अक़वाम आलम से पीछे क्यों हैं। हकीकत यह है कि तारीख के अटल उसूलों से मुसलमान भी मुस्तस्ना नहीं हैं। अल्लाह का वज़ा करदा तकवीनी और फितरी दस्तूर मुकम्मल गैर जानबदारी और सबके लिए यकसां है। ऐसा नहीं है कि काफिर की तेज धार तलवार ना काटे और मुसलमान की खून तलवार भी काटती रहे। कानूनी फितरत में बराबरी और तारीख के असूलों में यकसानियत की वजह से ही मुसलमान इम्तिहान और आजमाइश में मुब्तला होते हैं। इसी इम्तिहान और आजमाइश से इन्हें इर्तिका व तकामुल के लिए मौके मुयस्सर आते हैं। अगर कानून फितरत सबके लिए यकसा ना हो और मुसलमान इससे मुस्तस्ना हो तो फिर वो इम्तिहान व आजमाइश के जरिए इर्तिका व तकामुल का हसूल मुमकिन नहीं रहेगा। चुनांचा दूसरी जगह इस मतलब को वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया गया है। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरूना यग़लिबू मिअतैन। ए नबी, मोमिनों को जंग की तरगीब दें, अगर तुम में 20 साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे। इस आयत में साबित कदमी की सूरत में 10 गुना ज्यादा अफराद पर फतह और नुसरत की नवीद सुनाई गई है। इस सफ़ा पर जो हवाला जात इस्तेमाल किए गए हैं सूरह अनफाल आयत नंबर 60 और सूरह अनफाल आयत नंबर 65, सफ़ा नंबर 176। लेकिन साबित कदमी में कमजोरी वाक़या होने की सूरत में ये तनासुब कम होकर सिर्फ दो गुना तक महदूद हो जाता है। चुनाचा फरमाया अल-आना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन। अब अल्लाह ने तुम लोगों से हल्का कर दिया है और अल्लाह को इल्म है कि अब तुम में कमजोरी आ गई है, लिहाजा अब अगर तुम में 100 साबिर अफराद हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे। इसी कानून फितरत और सुन्नत इलाही की आम दफात के तहत कामयाबी और फतह के इम्कानात 10 गुना से घटकर 2 गुना तक आ गए। नंबर 2 पॉइंट है वली यअलमुल्लाहुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह देखना चाहता है कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। अल्लाह ताला आजमाने के लिए नशेब व फराज को लोगों के दरमियान गर्दिश देता है, कभी फतह और नुसरत से नवाज कर और कभी शिकस्त से दो चार करके लोगों को आजमाइश में डालता है ताकि लोग मैदान अमल में उतर कर अपने ईमान की सच्चाई साबित करें, क्योंकि ईमान के सबूत की बेहतरीन दलील अमल है और बेहतरीन अमल यह है कि मैदान जंग में साबित कदम रहा जाए। लिहाजा ईमान और नफाक में इम्तियाज पैदा करने के लिए मैदान जंग ही बेहतरीन कसौटी है। पॉइंट नंबर 3 है वयत्तखिज़ा मिनकुम शुहदाअ। अल्लाह चाहता है कि तुम में से कुछ गवाह बनाए कि किसने रसूल के हुक्म की नाफरमानी की और किसने राह खुदा में कुर्बानी दी। अल्लाह की अदालत में शहादत देने के अजीम मनसब पर तमाम लोग फाइज नहीं हो सकते, इसलिए मिनकुम तुम में से कुछ के लफ्ज इस्तेमाल फरमाए। इस मनसब पर फाइज होने वालों को उम्मत व वस्त फरमाया। नंबर 4 पॉइंट वलियमहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला मोमिनों को छांट कर इन्हें हर किस्म के खोट और ऐब से पाक करना चाहता है, जिस तरह सोने को आग में डालकर इसका मैल कुचैल साफ किया जाता है। इस आयत की रो से जंग के नतीजे में मुसलमानों के 4 गिरोह सामने आए, मोमिन, मुनाफिक, गवाह और काबिल इस्लाह मोमिन। नंबर 5 पॉइंट है वयम हकल काफिरीन। इस तरह की आजमाइश से गुजरने के बाद ही मुसलमान इस काबिल होंगे कि वो कुफ्फार का डट कर मुकाबला कर सकें।
ان کے سارے عزائم خاک میں ملا سکیں۔ کفار کی نابودی سے مراد ان کے برے عزائم کی نابودی ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ اہم نکات ہیں اس کے: ظاہری فتح و شکست اللہ کے تکوینی قوانین کے تابع ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہمیشہ مسلمان ہی فتح یاب رہیں۔ اس صفحے پہ جو حوالہ استعمال ہوئے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 66، صفحہ نمبر 177۔ اہم نکات کا پوائنٹ نمبر 2 ہے ظاہری شکست سے بدل ہونا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یمسسکم کرہ وتلک الایام نداولها بین الناس تک۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، ام حسبتم، اس آیت میں بھی ایک ایسی غلط فہمی کا ازالہ ہے جس میں عصر رسول کے مسلمان بھی اس طرح مبتلا تھے جس طرح آج کے کچھ مسلمان مبتلا ہیں۔ حق کے پرچم تلے آنے کے بعد دنیا میں ان پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا تھا۔ حق پر ہونا کافی ہے، دیگر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نیز آخرت میں بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے نہ تو کسی عمل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی امتحان و آزمائش کے مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، وَلَمَّا یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر اور جہاد کے ذریعے اپنے آپ کو استحقاق کی منزل پر فائز کیے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ان خوش فہم مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے جو ابھی تک جہاد کی آزمائش سے گزر کر صبر کے مقام پر فائز نہیں ہوئے، پھر بھی جنت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ آج کے خوش فہم مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو عمل کے بغیر استحقاق کی امید رکھتے ہیں۔ اہم نکات ہیں اس کے: اللہ کی راہ میں مجاہدت اور مشکلات پر ثابت قدمی کے بغیر حصول جنت کی توقع خام خیالی ہے۔ ام حسبتم، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور موت کے سامنے آنے سے قبل تو تم مرنے کی تمنا کر رہے تھے، سو اب وہ تمہارے سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ صفحہ نمبر 178۔ تفسیری آیات، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، گزشتہ آیت میں آزمائش اور امتحان کا ذکر ہوا، اب اس آیت میں یہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جنگ سے پہلے جو لوگ زبانی دعویٰ کرتے ہوئے شہادت کی تمنا کرتے ہیں، عملی میدان میں وہ اس قدر پیچھے ہوتے ہیں بلکہ جنگ کے میدان سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ بعد میں حاضر نہیں تھے وہ جنگ بدر کے بعد شہادت کی تمنا کرتے تھے، لیکن یہی لوگ جنگ احد میں فرار کی راہ اختیار کر گئے۔ اگر امتحان نہ ہوتا تو فرار اور جہاد کرنے والوں میں امتیاز کیسے ہو سکتا تھا اور ثواب و عقاب کا استحقاق کیسے پیدا ہوتا۔ اہم نکات ہیں: نمبر 1، شوق و شہادت کے دعووں کی حقیقت تب عیاں ہوتی ہے جب موت سامنے آ جائے۔ نمبر 2، اگر آزمائش نہ ہوتی تو فرار کرنے اور ثابت قدم رہنے والوں میں امتیاز قائم نہ ہوتا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہی ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟
وہ اللہ کو कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देगा। तशरीह कलमात है मोहम्मद हामिम दाल। ये मुबारक इसमें कुरान मजीद में पहली मर्तबा आया है। मुफरदात में राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं कि यक़ाल फला मोहम्मद इज़ा कसरत खिसारत महमूदा, मोहम्मद सिर्फ उसे कहते हैं, इसे कह सकते हैं जो शख्स बकसरत काबिल सताइश खसाइल रखता हो। ये नाम अरबों में राइज न था और पहली बार ये नाम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस किया गया। तफसीर आयात नंबर 1 पॉइंट वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मुसलमानों को जंग अहद में इम्तिहान के मराहिल से गुजारने के बाद सफ़ा नंबर 179 जो नताइज सामने आए इनका तस्करा जारी है। साबका आयत में फरमाया अहद की शिकस्त के जरिए अल्लाह ये देखना चाहता है कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह सुनकर अपने ईमान की दिली कैफियत को फाश करते हुए मुर्तद हो गए और कहने लगे अगर मोहम्मद खुदा के रसूल होते तो कभी कत्ल ना होते। चुनांचे असहाब सखरा ने अबू सुफियान से अमाननामा हासिल करने के लिए मुनाफिकीन के सरबराह अब्दुल्लाह बिन अबी से राब्ता कायम करने का तहिया भी कर लिया था। पॉइंट नंबर 2 इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। काबिल तवज्जो बात यह है कि कुछ मुसलमान दूसरी जंगों मसलन हुनैन और खैबर में भी मैदान जंग से फरार हो गए थे। वहाँ एक मकाम पर कुरान ने जंग से भागने वालों के बारे में कहा सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम पीठ फेर कर भाग खड़े हुए, यानी जंग से भागने का जिक्र तो किया गया मगर इस फरार को इस्लाम से इनहराफ और इर्तदाद करार नहीं दिया गया। लेकिन अहद की जंग से भाग जाने वालों के बारे में फरमाया इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो उल्टे पांव फिर गए यानी मुर्तदिद हो गए। इससे मालूम हुआ कि इनक़लबतुम से मुराद फरार नहीं बल्कि इर्तिदाद है। इनक़लबा यनक़लिबु मुनक़लिब होना, उल्टे पांव फिर जाना यानी मुर्तदिद होना, जैसा कि तहवील क़िबला के बारे में फरमाया अलैहा इल्ला लनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि, ताकि हम रसूल की इत्तबा करने वालों को उल्टा फिर जाने वालों से पहचान लें। जिन लोगों ने इनकलब को फरार का हम मायनी करार दिया उन्होंने सियाक व सबाक और नज़ायर कुरान से नहायत नाइंसाफी की है। कुरान मजीद के नज़ायर से ये बात वाज़ेह है कि कुरान फरार के लिए वल्ला मुदब्बिर और इर्तिदाद को बयान करने के लिए इनकलब का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। चुनांचे इरशाद होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। ए ईमान वालों, अगर तुमने कुफ़ार की इताअत की वो तुम्हें उल्टा फेर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। अलबत्ता अक्सर मुफस्सिरीन ने इंसाफन ये लिखा है कि यहाँ इनक़लिबू अला अक़बी से शिकस्त फरार नहीं है बल्कि दीन और अक़ीदे से इर्तिदाद मुराद है। इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम यानी अर्तदतुम अन दीनकुम व अर्तदतुम कुफारा अन दीनकुम। इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम से मुराद दीन से मुर्तदिद होना और कुफ्र अख्तियार करना है। मुलाहिज़ा हो तफसीर इब्न कसीर, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर तिबरी, फ़िज़लाल कुरान वगैरह में। इस सफ़े पर और जो हवाले इस्तेमाल हुए हैं सूरह तौबा आयत नंबर 25, सूरह बकरा आयत नंबर 43, सूरह आल इमरान आयत नंबर 149, सफ़ा नंबर 180। फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ, मुर्तदिद होने से अल्लाह इन्हें खुद मुर्तदिद होने वाले ज़रर उठाते हैं और अब्दी अजाब में अपने आप को मुब्तला करते हैं। पॉइंट नंबर 4 सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन से मालूम होता है कि मुर्तदिद होने वालों के मुकाबले में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेमत ईमान पर शाकिर और साबित कदम रहे, अलबत्ता ये लोग थोड़े थे। व क़लीलुम मिन इबादियश शकूर, और मेरे बंदों में शुक्र करने वाले कम हैं। बादी का मसला तमाम अंबिया के लिए, बादी का मसला ये एक हेडिंग है। तमाम अंबिया के लिए एक मसला दरपेश रहा है, वो मसला अंबिया के बाद
کا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد اس کی امت میں انحراف شروع ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ابھی دنیا سے بھی گئے نہیں تھے، صرف 40 دنوں کے لیے غائب ہوئے۔ امت کی اکثریت نے دین کے اصولوں سے انحراف کر کے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ بئس ما خلفتمونی من بعدی، چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 58 اور 59 میں فرمایا کہ یہ بات تمام انبیاء کو اپنے بعد کے لیے درپیش رہی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، اور ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے، ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے ناجانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، بس وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ مندرجہ بالا آیات میں تمام انبیاء علیہ السلام کا اجمالی ذکر آیا ہے، چونکہ انبیاء 3 سلسلوں میں آئے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے ساتھ دیگر برگزیدہ ہستیوں کا بھی ذکر آیا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اس جامع ذکر کے بعد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی۔ عملاً یہ روش ہمیشہ رہی ہے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کے دستور میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: سورہ سبا آیت نمبر 13، سورہ اعراف آیت نمبر 150، تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، سورہ احزاب آیت نمبر 62۔ صفحہ نمبر 181۔ چنانچہ متعدد احادیث میں بھی آیا ہے کہ کچھ گزشتہ امتوں میں پیش آیا ہے اور وہ اس امت میں بھی پیش آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے: لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم سابقہ امتوں کی روش پر قدم بقدم چلو گے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے لیے فکر مند تھے۔ اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر متعدد تدبیروں سے اظہار فرمایا۔ ذیل میں ہم اس کا اجمالی ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر ہو کر پلٹ نہ جاؤ۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی صحاح میں نقل کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 طبقاتی تفاوت، یہ دوسری ہیڈنگ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا کہ تم میرے بعد ترجیحاتی سلوک کا مشاہدہ کرو گے۔ سترون بعدی اسرتن فاصبروا حتی تلقونی، میرے بعد تم ترجیحاتی سلوک کا مشاہدہ کرو گے، صبر کرو مجھ سے ملنے تک۔ دوسرے الفاظ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیف انت وائمۃ من بعدی لیستأثرون بہذا الفیء، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب اس مال میں ترجیحی سلوک ہوگا۔ ملاحظہ ہو کہ یہ سنن ابی داؤد باب الخوارج، کنز الاعمال باب الخوم، صحیح بخاری باب قول النبی صبر حتی تلقونی، سنن ترمذی باب ما جاء فی الاثر، سنن نسائی، صحیح مسلم باب الامر بالصبر۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے حدیث حوض۔
یہ ایک ہیڈنگ ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معاصر حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، تو ان سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا تبدیلیاں کی۔ ملاحظہ ہو یہ صحیح بخاری باب الاسبات، حوض النبی باب الحوض، صحیح مسلم ابواب القیامہ، سنن ابن ماجہ۔ امام مالک نے موطا میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں خطاب کر کے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے ولیکن لا ادری ما تحدثون بعدی۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں کنز الاعمال حدیث 22057، تفسیر العیاشی جلد 1 303 صفحہ نمبر 303، الکافی جلد 7 صفحہ نمبر 273، صفحہ نمبر 182۔ ولیکن لا ادری ما تحدثون بعدی کا ترجمہ ہے مجھے کیا معلوم کہ تم میرے بعد کیا تبدیلیاں لانے والے ہو۔ ملاحظہ ہو موطا امام مالک کتاب الجہاد۔ پوائنٹ نمبر 4، اس کے علاوہ دیگر مقامات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد واقعات کی طرف اشارہ کیا، مثلاً ستکون بعدی حنات و حنات، میرے بعد برائیاں فسادات رونما ہوں گے۔ صحیح نمبر پوائنٹ نمبر 5 ہے سیلی امورکم بعدی رجال یدفعون السنہ، میرے بعد چند ایسے لوگ بھی تمہارے حاکم بن جائیں گے جو سنت کو پامال کریں گے۔ یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی، میرے بعد کچھ سربراہ ایسے بھی ہوں گے جو میری ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے اور میری سنت کو نہیں اپنائیں گے۔ آخر میں اس روایت پر بحث ختم کرتے ہوئے جسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں ذکر کیا ہے، جس روایت اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو القاسم طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرمایا کرتے تھے افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی اگر رسول وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ قسم باخدا ہم الٹے پاؤں نہیں پھر جائیں گے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو ہم مرنے تک اس بات پر لڑتے رہیں گے جس بات پر رسول لڑتے رہے۔ قسم باخدا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور ولی ابن عم اور ان کا وارث ہوں، مجھ سے زیادہ سزاوار کون ہے؟ اہم نکات ہے انفرادی مصائب سے دوچار ہونا حق و باحق یا باطل پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اہل حق کو مصائب اور اہل باطل کو ناز و نعمت کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ استعمال ہوئے ہیں سنن نسائی باب من فاروق الجامع نیز حنات شرور و فساد، نمبر 2 سنن ابن ماجہ باب لا طاعت فی معصیت اللہ، صحیح مسلم باب لازمہ جماعت المسلمین ملازمہ، صفحہ نمبر 183۔ اہم نکات کا پوائنٹ نمبر 2 ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تبدیلیاں لائی گئیں۔ نمبر 3 جنگ احد میں شہادت رسول کی خبر سن کر بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، انقلبتم علی اعقابکم۔ نمبر 4 کچھ لوگ ثابت قدم رہے جن کی تعداد کم تھی۔ فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اور کوئی جاندار بھی اذن خدا کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کی موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا اسے ہم دنیا میں دیں گے، اور جو آخرت میں ثواب کا خواہاں ہو اسے آخرت میں صلہ دیں گے، ہم عنقریب شکر گزاروں کو اچھا صلہ دیں گے۔ تفسیر آیات ہیں ان لوگوں کے خیرات کی تردید ہو رہی ہے جو کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر قیادت میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے،
لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. لو اطاعونا ما قتلوا، کاش وہ اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے. وما کان لنفس ان تموت، اس قسم کے خیالات کا لازمہ یہ ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان کی اپنی تدابیر سے مربوط ہے. اس آیت میں اس خیال کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر ذی روح کے لیے موت کا دن مقرر ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے کتابا مؤجلہ، یعنی اللہ نے ہر زندہ کے لیے ایک عمر کا تعین کیا ہے، اس سے نہ کم ہوگی نہ زیادہ. اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 154، سورہ آل عمران آیت نمبر 156، سورہ آل عمران آیت نمبر 156، سورہ آل عمران آیت نمبر 168. صفحہ نمبر 184. یہاں میدان جنگ سے بھاگنے والوں کو تنبیہ کرنا بھی مقصود ہے. جنگ سے فرار کے ذریعے تم اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے، لہذا موت کے خوف سے فرار اختیار کرنا اس عقیدے کے منافی ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. نیز وہ راہ خدا میں قتل ہونے سے بچ کر صرف دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کی حیات ابدی کا عقیدہ نہیں رکھتے. پوائنٹ نمبر 3 ہے وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْیَا، جو صرف دنیا کے مفادات کا خواہشمند ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، یعنی غنیمت، لیکن اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. پوائنٹ نمبر 4 وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَۃ، جو جہاد سے آخرت کے خواہاں ہیں اسے آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی مل جاتا ہے. اہم نکات ہیں کہ جنگ سے فرار کرنے سے موت نہیں ٹل سکتی. نمبر 2 پوائنٹ ہے جنگ سے فرار کمزور عقیدہ معاد اور دنیا پرستی کی